الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نور الله، وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وصحابك يا رحمة للعالمين. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے محبوب مکرم شفیع معظم نبی محتشم خاتم الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت محبت پیش کرنے کے بعد، حضرات گرامی قدر، آج ہم انشاءاللہ العزیز ہجرت کے 8ویں سال میں ہونے والی عظیم الشان فتح اور عظیم الشان غزوہ اس کا ذکر خیر کریں گے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ مقدس گھر جس کی تعمیر کا شرف امام الموحدین جد الانبیاء والمرسلین سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ السلام کو عطا فرمایا گیا، اور جس کی تعمیر کا مقصد سیدنا خلیل اللہ علیہ السلام نے بصد عجز و نیاز بارگاہ خداوندی میں ان الفاظ میں عرض کیا تھا: ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ۔ اے ہمارے رب،
میں نے بسا دیا ہے اپنی کچھ اولاد کو اس وادی میں جس میں کوئی کھیتی باڑی نہیں، تیرے حرمت والے گھر کے پڑوس میں، اور اے میرے رب یہ اس لیے تاکہ وہ نماز قائم کرے۔ وہ گھر جس کو نماز قائم کرنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا اور اپنی اولاد کو اس مقصد کے لیے اس کے پاس بسایا تھا تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں اس کی عبادت کریں، اس کو نماز رکوع و سجود کے ساتھ اس کو آباد کریں۔ صد افسوس کہ وہ گھر صدہا سال سے صنم کدہ بنا ہوا تھا، وہاں اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی بجائے پتھر سے گڑے ہوئے سینکڑوں اندھے، بہرے، گونگے اور بے جان بتوں کی پوجا بڑی دھوم دھام سے ہو رہی تھی۔ اس مقدس گھر کو کفر و شرک کی آلودگیوں سے پاک کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندے اور برگزیدہ رسول کو مبعوث فرمایا۔ اس نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر جب اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا پہلا خطبہ ارشاد فرمایا تو اس محسن انسانیت کے خلاف یکا یک نفرت و عداوت کے شعلے بھڑک اٹھے۔ وہ ہستی جو اپنی سیرت کے حسن و کردار کی پاکیزگی کے باعث اپنی قوم کی آنکھوں کا تارا بنی ہوئی تھی، فرد عقیدت سے جسے ہر شخص صادق و امین کے معزز القاب سے پکارا کرتا تھا، وہ قوم اب ان کے خون کی پیاسی ہو گئی۔ دن بھر روسائے مکہ کی بیگمات جنگل سے کانٹے چن کر لاتی اور رات کے وقت اس راہ پر بکھیر دیتی تھی جس راہ پر سحری کے وقت حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم چل کر اپنے حی و قیوم خدا کی بارگاہ عزت و جلال میں اپنی جبین نیاز جھکانے کے لیے جایا کرتے تھے۔ روز بعثت سے لے کر سن 8 ہجری تک یہ 21 سالہ عرصہ، یہ 21 سالہ دور پیغمبر اسلام اور دین اسلام کے لیے بڑا صبر آزما تھا۔ دعوت توحید کو ناکام بنانے کے لیے مخالفین کی مسائی میں جتنی شدت آتی جاتی تھی، داعی حق علیہ السلام اور آپ کے جانسار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے جذبہ جہاد میں بھی اسی قدر اضافہ ہوتا جاتا تھا۔ نبی کریم کے بے نظیر عزم و استقلال اور فرزندان اسلام کی سرفروشیوں نے قلیل عرصے میں باطل کے کشون قاہرہ کو ہر میدان میں رسوا کن ہزیمتوں سے دوچار کر دیا۔ چند سال میں ایسا انقلاب برپا ہوا کہ جزیرہ عرب کے دور افتادہ خطے بھی نور اسلام سے جگمگا اٹھے۔ شرک و کفر کے ایوان، بڑے بڑے ان کے ستون خود بخود گرنے لگے۔ خالد بن ولید جیسی عظیم شخصیتیں، جیسے کہ میں نے پچھلے 2-3 جمعہ پہلے عرض کیا تھا کہ خالد بن ولید جیسے، عمر بن عاص جیسے بڑے بڑے عظیم شخصیتیں جو تھیں، جنہوں نے صرف چند سال پہلے احد میں اپنی عسکری عبقریت کو ظاہر کرتے ہوئے لشکر اسلام کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا تھا، اب وہ دوڑ دوڑ کر شمع مصطفی پر پروانہ وار نثار ہونے لگے۔ نبی مکرم رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو چند سال پہلے مکہ مکرمہ سے ہجرت کرنے پر مجبور کیا گیا تھا، اب وقت آ گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب بندہ 10,000 کے لشکر جرار کے ساتھ مکہ مکرمہ میں فاتحانہ شان سے داخل ہو اور اپنے جد امجد سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے تعمیر کردہ کعبہ کو، گھر کو، بیت اللہ کو کفر و باطل کی ہر قسم کی آلودگیوں سے پاک کر دے اور اس میں قطار در قطار سجے ہوئے بتوں کو بکمال حکارت
وہاں سے اکھیڑ کر باہر پھینک دے۔ چنانچہ ہجرت کا 8واں سال، رمضان شریف کا برکتوں اور سعادتوں والا مہینہ، اور اس کی 20 تاریخ تھی جب مکہ نے اپنے بند دروازے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے غلاموں کے استقبال کے لیے کھول دیے۔ فتح مکہ کا دن تاریخ انسانیت کا وہ ذری باب اور وہ مبارک ترین دن ہے کہ اسی روز بادیہ دلالت میں صدیوں سے بھٹکنے والے کاروان انسانیت کو صراط مستقیم تک رسائی نصیب ہوئی۔ اسی روز اللہ تعالیٰ اور اس کے بندوں کے درمیان اوہام و خرافات، تعصب و ہٹ درمی، جہالت و بربریت، نفس پرستی اور اندھی تقلید کے جتنے حجابات تھے سب تار تار ہو گئے۔ انسان کو خود شناسی اور خدا شناسی کی نعمت عظمی اور سعادت کبریٰ سے بہرہ کر دیا، اور کائنات پکار اٹھی، جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ حق آ گیا، حق آ گیا، باطل مٹ گیا، اور بے شک باطل مٹنے والی چیز تھی۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم فتح مکہ کے بارے میں اپنے جو بیان ہے اس کا آغاز کر چکے ہیں۔ ہجرت کے 8ویں سال میں رمضان المبارک کے بابرکتوں رحمتوں بھرے مہینے میں 20 رمضان المبارک کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں فاتحانہ شان سے داخل ہوئے تھے۔ اسی کا ذکر خیر آج انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں۔ اسباب کیا تھے فتح مکہ کے؟ اسباب، غزوہ فتح مکہ کے اسباب کیا اسباب تھے؟ کس وجہ سے یہ رونما ہوا؟ کچھ عرصہ پہلے حدیبیہ کے مقام پر، جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، دیگر شرائط کے علاوہ جو صلح نامہ طے ہوا تھا اس میں دیگر شرائط کے علاوہ 2 شرطیں یہ بھی تھی کہ فریقین 10 سال تک ایک دوسرے کے ساتھ جنگ نہیں کریں گے۔ پہلی شرط یہ تھی۔ دوسری شرط یہ تھی کہ عرب کے دیگر قبائل کو یہ اجازت دی گئی کہ جو قبیلہ جس فریق کے ساتھ دوستی کا معاہدہ کرنا چاہے وہ اس کے ساتھ کر لے، اس پر کوئی پابندی نہیں ہوگی، چاہے وہ مشرکین مکہ کے ساتھ معاہدہ کر لے، چاہے وہ مدینہ منورہ کے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ کر لے۔ چنانچہ ہر قبیلہ نے اپنی آزاد مرضی سے جس فریق کے ساتھ اپنے مستقبل کو وابستہ کرنا مناسب سمجھا اس کے ساتھ دوستی کا معاہدہ کر لیا۔ بنو خزاعہ نے معاہدہ طے کرتے وقت بنو کنانہ نے قریش کے ساتھ اور بنو خزاعہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوستی کا معاہدہ کیا۔ بنو خزاعہ نے جب وہ معاہدہ کرنے لگے تو انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ خط پیش کیا جو اس سے پہلے حضرت عبد المطلب اور بنو خزاعہ کے درمیان لکھا گیا تھا معاہدہ کرتے وقت۔ اس میں حضرت عبد المطلب جو سرکار کے دادا جان ہیں، ان کے آخری الفاظ جو تھے وہ یہ تھے کہ ہمارے اور بنو خزاعہ تمہارے درمیان ایسا عہد و پیمان ہے جس کا اللہ تبارک و تعالی ضامن ہے، جسے کبھی فراموش نہیں کیا جائے گا۔ ہم اس وقت تک متحد رہیں گے اور ایک دوسرے کی مدد کرتے رہیں گے جب تک کوہ سبیر کے پہاڑ پر سورج چمکتا رہے گا، کوہ ہرا اپنی جگہ پر قائم رہے گا، اور جب تک سمندر کا پانی ان کو بھگوتا رہے، یعنی قیامت کے برپا ہونے تک ہمارا یہ معاہدہ قائم رہے گا۔ جب یہ تحریر، یہ جو معاہدہ بنو خزاعہ نے سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا تھا، جب یہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کی بارگاہ میں پڑھ کر سنائی تو حضور نے یوں ارشاد فرمایا زمانہ جاہلیت میں دوستی کا جو معاہدہ طے پایا تھا
اسلام اس کو کالا دم قرار نہیں دیتا بلکہ اس کو پختہ سے پختہ تر کرتا ہے، یعنی اس کی توثیق فرما دی اور ان کے ساتھ معاہدہ قائم ہو گیا۔ صلح حدیبیہ کے 22 ماہ بعد شعبان کے مہینے میں قریش اور ان کے حلیف بنو بکر نے ایک ایسی حرکت کی جس کے باعث حدیبیہ کا جو معاہدہ تھا وہ کالعدم ہو گیا۔ اہل مکہ کو اس معاہدہ صلح کو توڑنے کی جرت کیسے ہوئی، اس کی بھی تفصیل سے بات کریں۔ چونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں پیچھے عرض کر آیا ہوں کہ جنگ موتا جو ہوئی تھی اس میں صحابہ کرام کو بھیجا، وہاں پر 3 عظیم جرنیل جو تھے، حضرت جعفر طیار، حضرت عبداللہ بن رواحہ، حضرت زید بن حارثہ، یہ جو تھے وہاں پر شہید ہو گئے تھے، اور اس کے علاوہ اور بھی صحابہ 9-10 جو تھے وہ شہید ہوئے تھے، اور باقی کافی سارے جو تھے وہ زخمی تھے۔ 2 لاکھ کے قریب لوگوں رومیوں کے ساتھ ان کا مقابلہ تھا، اور یہ 3-4 ہزار کے قریب تھے۔ تو جب یہ لوگ وہاں سے حضرت خالد بن ولید اس لشکر کو لے کر واپس پہنچے تو ان لوگوں کی حالت بڑی نازک تھی۔ تو قریش مکہ نے سمجھا کہ اب ہم جیسے مرضی کریں، جو مرضی کرتے پھریں، مسلمان جو ہے وہ ہم سے پوچھیں گے نہیں، ہمارے خلاف جو ہے وہ کھڑے نہیں ہو سکیں گے۔ لیکن یہ ان کی غلط فہمی تھی جو بہت ہی جلد جو ہے وہ دور ہو گئی۔ جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی سرکوبی کے لیے فوری قدم اٹھایا، سیرت نگاروں نے اس کے بارے میں تفصیل سے لکھا ہے جس کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔ بنو کنانہ اور بنو بکر کے سرداروں نے قریش کے رئیسوں سے التجا کی کہ وہ اپنے جنگجو افراد اور اسلحے سے ان کی مدد کریں تاکہ وہ اپنے دشمن بنو خزاعہ سے اپنے مقتولوں کا انتقام لے سکیں۔ انہیں اپنی قرابت داری کا بھی واسطہ دیا اور ان پر اپنا یہ احسان بھی جتلایا کہ انہوں نے پیغمبر اسلام سے دوستی کا معاہدہ کرنے کی بجائے ان سے معاہدہ کیا ہے، نیز اسلام کو مٹانے میں بھی وہ ان کے ساتھ ہے۔ تو بنو کنانہ اور بنو بکر کے سرداروں نے جب ان سے بات کی، ان کو اشتعال دلایا اپنی مدد کرنے پر، تو قریش نے ان کی مدد کرنے کی حامی بھر لی۔ ان میں ابو سفیان شامل نہیں تھا، شریک نہیں تھا، اور نہ اس سے اس بارے میں مشورہ کیا گیا۔ ایک روایت کے مطابق یہ ہے کہ ابو سفیان سے بھی مشورہ کیا گیا لیکن اس نے ان کی مدد کرنے سے انکار کر دیا۔ خفیہ طور پر یہ سازش تیار ہو رہی تھی، اور بنو خزاعہ جو تھے انہیں اس بارے میں کوئی علم نہیں تھا۔ بنو خزاعہ صلح حدیبیہ کے بعد جب انہوں نے حضور سے معاہدہ کیا تو انہوں نے سمجھا کہ اب جنگ بند ہو گئی ہے، ختم ہو گئی ہے، لہٰذا وہ امن و سکون کے ساتھ بڑے اطمینان کے ساتھ اپنا وقت گزار رہے تھے۔ انہیں یہ گمان بھی نہیں تھا کہ یہ لوگ ان پر اچانک دعویٰ بول دیں گے، لہذا قریش، بنو بکر اور بنو کنانہ نے باہمی مشورے سے یہ طے کیا کہ مکہ کا جو نشیبی علاقہ ہے، وطیرہ نامی کنواں وہاں پر موجود ہے جو بنو خزاعہ کے علاقے کے قریب ہے، تو ان لوگوں نے کہا کہ وہاں پر ہم کیا ہوں گے، فلاں تاریخ، فلاں وقت اور فلاں ٹائم پر وہاں پر جو ہے وہ سب لوگ اکٹھے ہوں گے، یعنی بنو بکر بھی، بنو کنانہ بھی اور قریش کے وہ لوگ بھی، جنگجو افراد بھی۔ قریش کے جو لوگ اس معرکے میں شامل ہوئے ان میں ان کے نام یہ ہے: صفوان بن امیہ، اکرمہ بن ابی جہل، حویتب بن عبد العزیٰ، شیبہ بن عثمان اور مکرز بن حفص۔ ان لوگوں نے اپنے چہروں پر نقاب ڈالے ہوئے تھے اور عجیب و غریب قسم کا لباس پہنا ہوا تھا،
تاکہ انہیں کوئی پہچان نہ سکے۔ یہ لوگ اپنے غلاموں اور نوکروں کا ایک جمع غفیر بھی اپنے ساتھ لے کر آئے تھے، لہذا یہ لوگ اسی وقت پر جو انہوں نے طے کیا تھا اس پر بنو خزاع کے علاقے میں پہنچے، وتیرہ نامی کنویں پر جمع ہوئے، وتیر پر، اور رات کا وقت تھا۔ بنو خزاع جو تھے وہ بڑے آرام سے سوئے ہوئے تھے۔ ان لوگوں نے اچانک ان پر جو ہے وہ حملہ کیا اور ان کا قتل عام کرنا شروع کر دیا۔ اب وہ لوگ جو تھے وہ کچھ لوگ ان کے وہاں سے بھاگے اور حدود حرم میں آ کر داخل ہو گئے۔ اب ان کا گمان یہ تھا، خیال یہ تھا کہ اب ہم حرم میں داخل ہو گئے ہیں تو یہ لوگ ہم پر حملہ نہیں کریں گے، ہماری جان کو امان مل جائے گی۔ لیکن ان حملہ آوروں نے حدود حرم کا بھی پاس نہ کیا اور ان کو بے دریغ قتل جو ہے وہ کرتے رہے۔ حملہ آوروں میں سے چند آدمیوں نے اپنے سردار نوفل بن معاویہ کو دہائی دی، اے نوفل اپنے خدا سے ڈرو، تم دیکھتے نہیں کہ تم حرم میں داخل ہو گئے ہو اور پھر بھی قتل کا بازار گرم کر رکھا ہے۔ اس وقت اس نے تکبر برا ایک جملہ بولا اور کہا کہ آج کوئی خدا نہیں ہے۔ نوفل نے کہا آج کوئی خدا نہیں ہے، اے بنو بکر تم حرم میں لوگوں کا مال چرا لیا کرتے ہو، اس وقت تمہیں حرم کا خیال نہیں آتا، آج دشمن سے انتقام لینے کا موقع ہے تو تمہیں حرم کا تقدس یاد آ گیا۔ خبردار آج کوئی شخص انتقام لینے میں سستی نہ کرے، دشمن جہاں ملے اسے وہیں پر قتل کر دیا جائے۔ بنو خزاع کے جو کچھ لوگ بچے تھے انہوں نے بدیل بن برقہ اور رافع کے گھر تک پہنچے مکہ مکرمہ میں۔ اس وقت تک صبح کا اندھیرا بھی چھایا ہوا تھا۔ وہاں پر پہنچے اور اس کے گھر کے سامنے، ان کے گھروں کے سامنے بیٹھ گئے، لیکن وہاں پر بھی ان لوگوں نے کیا کیا، ان کو قتل کر دیا، وہاں پر بھی ان کو معافی نہیں ملی۔ اور یہ لوگ اپنے اپنے گھروں میں، جو قریش کے رؤسا تھے، سردار اس جنگ میں شامل ہوئے، وہ اپنے اپنے گھروں میں داخل ہو گئے۔ ان کا گمان یہ تھا کہ انہیں کسی نے پہچانا نہیں ہے، لیکن وہ پہچانے جا چکے تھے، اور اس کے بارے میں بھی ان کا خیال تھا کہ حضور کو یہ بھی اطلاع نہیں ملے گی۔ لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع پہنچ چکی تھی۔ صبح کا اجالا پھیلا تو لوگوں نے دیکھا بدیل اور رافع کے مکانوں کے دروازوں پر بنو خزاع کے جو مقتولین ہیں ان کے سر ٹنگے ہوئے تھے، ان کی لاشیں بکھری ہوئی تھی ان کے دروازوں پر۔ اب انہوں نے یہ کام تو کر لیا جوش میں آ کر، لیکن بعد میں اس پر جو ہے وہ پریشان ہوئے، ندامت ہوئی کہ ہم نے کیا کیا، ہم نے تو وہ صلح حدیبیہ کا جو معاہدہ تھا اس کو توڑ دیا، کیونکہ بنو خزاع نے حضور کے ساتھ جو ہے وہ معاہدہ کیا تھا دوستی کا، لہذا انہوں نے بنو خزاع پر حملہ کیا تو یہ معاہدہ جو تھا صلح حدیبیہ کا وہ ٹوٹ گیا، اس کا اثر ختم ہو گیا۔ حضور کو کیسے پتہ چلا، اس بات کیجیے۔ وتیر کے کنویں پر رات کے وقت جو بنو خزاع پر قیامت گزری تھی اس کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح سویرے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بتا دیا، ساری تفصیل بیان فرما دی، اور فرمایا اے عائشہ بنو خزاع پر آج بڑا ظلم و ستم کیا گیا۔ ام المومنین نے عرض کی یا رسول اللہ، کیا قریش میں یہ ہمت ہے کہ وہ اس معاہدہ صلح کی خلاف ورزی کرے اور اس کو توڑ دے، حالانکہ تلواروں نے ان کو پہلے ہی تباہ برباد کر دیا، جنگوں نے ان کو پہلے ہی ہلاک کر دیا ہوا ہے، اتنا بڑا وہ نقصان اٹھا چکے ہیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہوں نے وہ معاہدہ توڑ دیا ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں۔ پھر عرض کیا یا رسول اللہ اس کا انجام تو بخیر ہوگا، فرمایا ہر طرح خیر ہی خیر ہے۔ اس سے بھی پہلے دوسری روایت جو ہے وہ امام طبرانی نے اپنی کبیر اور صغیر دو کتابوں میں جو ہے وہ نقل کی ہے، اور یہ حضرت ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے۔ آپ فرماتی ہیں
ایک رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں قیام فرمایا، سحری کے وقت تہجد ادا کرنے کے لیے حضور اٹھے اور طہارت خانہ وضو کرنے کی جو جگہ ہوتی ہے اس میں تشریف لے گئے۔ فرماتی ہے کہ میں نے سنا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے تھے لبیک لبیک لبیک، 3 دفعہ یہ سرکار نے فرمایا۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نصرتا نصرتا نصرتا، تمہاری لبیک میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں، اور نصرتا نصرتا کا معنی یہ ہے کہ تمہاری مدد کی گئی، تمہاری مدد کی گئی اور تمہاری مدد کی گئی۔ حضرت میمونہ فرماتی ہے جب میں نے یہ الفاظ سنے حضور کے تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا کوئی اندر آدمی تھا جس کے ساتھ آپ بات کر رہے تھے، جس کو آپ اس طرح کہہ رہے تھے؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اندر کوئی آدمی موجود نہیں تھا، لیکن بنو خزاع کے فریادی نے مجھ سے فریاد کی، بنو خزاع کے فریادی نے مجھ سے فریاد کی تو میں نے اس کی فریاد کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ تمہاری مدد کر دی گئی ہے، تمہاری مدد آ چکی ہے، تمہاری مدد ہو گئی ہے۔ یعنی بنو خزاع کا فریادی جو تھا، شاعر جو تھا، وہ کیا تھا؟ وہ اپنے وہاں پر اپنے گھروں میں وہ جہاں پر ان کے سر کٹے ہوئے تھے، وہ سارا طوفان مچا ہوا تھا ظلم و ستم کا، اس وقت وہاں پر کھڑے ہو کر وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منہ کر کے اشعار پڑھ رہا تھا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی مدد کے لیے پکار رہا تھا اور کہہ رہا تھا رب محمد ان کو خبر دے دیجئے کہ ہمارے ساتھ کیا ظلم و ستم ہو گیا، ہمارے پر، ہم تو ان کے ساتھ دوستی کا وعدہ تھا نا۔ تو بنو خزاع اور کس کو پکارنا تھا پھر؟ انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مدد کے لیے پکارا، جب کافر نے پکارا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدد کے لیے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں اس کی فریاد سنی بھی اور اس کی آواز بھی سنی اور اس کے بارے میں یہ کہا بھی کہ ہم نے تمہاری مدد کر دی، ہم تمہاری مدد کے لیے آنے والے ہیں۔ حضرات گرامی قدر اس پر غور کیجئے، اگر کافر پکارے اللہ کے رسول کو، اگر کافر پکارے اللہ کے رسول کو اپنی دوستی کا واسطہ دیتے ہوئے کہ ہماری مدد کے لیے پہنچیے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں اس کی فریاد سن لیتے ہیں اور اس پر کہتے ہیں کہ تمہاری مدد کر دی گئی اور اس کی مدد کے لیے پہنچتے بھی ہیں۔ اگر یہ کافر کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت عامہ کا یہ حال ہے، تو حضرات گرامی غور کیجئے، اگر ایمان والے سرکار کے جو سچے محبین اور غلام ہیں، اگر وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدد کے لیے پکاریں گے تو سرکار ان کی مدد کے لیے بھی پہنچیں گے، ان کی مدد کے لیے پہنچیں گے۔ اسی لیے تو شاعر کہتا ہے پکارا جب مصیبت میں چلے آئے میرے آقا، پکارا جب مصیبت میں چلے آئے میرے آقا، وہ آتے ہیں وہ آئیں گے بلانا ہم نہ چھوڑیں گے، وہ آتے ہیں وہ آئیں گے بلانا ہم نہ چھوڑیں گے۔ پھر 3 دن بعد حضرت میمونہ فرماتی ہے ہم اس واقعے کی اطلاع کا انتظار کرتے رہے کہ کیا جو سرکار نے فرمایا ہے کیا واقعی ایسا معاملہ ہوا ہے، کوئی آتا ہے یہ نہیں آتا؟ تو کہتی ہے 3 دن ہم انتظار کرتے رہے۔ 3 دن بعد جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز سے فارغ ہو کر مسجد میں تشریف فرما تھے تو کہتی ہے کہ میں نے راجز کو اشعار کہتے ہوئے سنا کہ یا رب انی ناشد محمدہ خلف ابینا و ابیہ الاطلدہ، کہ اے میرے پروردگار محمد علیہ السلام کو میں دوستی کا وہ معاہدہ یاد دلانے والا ہوں جو ہمارے باپوں اور ان کے باپوں کے درمیان قدیم زمانے میں طے پایا تھا۔ تو 40 کے قریب افراد کو لے کر
عمر بن سالم خزائی جو تھا اپنے قبیلے کے افراد کو لے کر وہ حضور کی بارگاہ میں پہنچا 3 دن بعد، اور وہاں پر آ کر اس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں